رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کے نواسے شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر امام حضرت حسین ابن علی کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت اطہار کی آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب آپ علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازاروں میں قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور اس خطبے کے ایک ایک لفظ میں جابر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستونوں کو گرا کے رکھ دیا۔ واقعہ کربلا کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے مسخ کر کے لوگوں کے ذہن سے مٹانے اور تاریخ کے اوراق سے ختم کر دینے کی لاکھ کوششیں کیں، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ آنے والے محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا۔ کربلا کی یاد امت میں ہمیشہ زندہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ آمیز خطبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بن علی علیہ السلام تھا۔ آپ حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حضرت زینب کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھیں اور آل محمد کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ گویا آپ واقعہ کربلا کی چشم دید گواہ تھیں اور اس واقعے کی ایک اہم کردار بھی تھیں۔ جب امام مظلوم حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیر باندھ کر انہیں شام لے گئے۔ انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو یہ ذلیل نے اپنی چھڑی سے آپ کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آگ لگ گئی اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن ہونٹوں پر چھڑی پھیر رہا ہے میں نے اپنی انہی آنکھوں سے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کی شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخر کار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا نہ گیا۔ شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئی اور اپنے والد علی کی طرح ایسا دھاڑا کہ سب دیکھتے رہے کہ زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ حضرت زینب بن علی نے خطبہ شروع کیا۔ فرمایا، سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہو پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر اور اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر دیا ہے، اپنے خدا کی آیات کی تکذیب اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا ہے۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اور تو در بدر ٹھہرائے گا تو خدا کے دربار میں سرفراز ہو اور ہم رسوا ہوئے۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سربلند ہو گیا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کرے گا؟ خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و شوکت اور مقام حاصل ہوگا۔ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔
اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تم نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رہا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ اور در بدر پھرا رہا ہے؟ تو انہیں مخدورات عظمت کی چادریں لوٹ لی ہیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر عاشقان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر با شہر پھرایا ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کی تجھ سے انتقام لے کر ان کی مظلوم کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ جو اور لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر کہ ان کے ناپاک ہاتھوں سے ہمارے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہداء کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لیں اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لیں، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اتار کو مٹا سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر صادق کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو انہیں جس گناہونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کسی وقت کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اے ظالم ستم گر، تو لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور اہل شام کی نگاہوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔